اردو کے اندر تفسیر حقانی کے نام سے مولانا عبدالحق دہلوی ایک بہت بڑے عالم تھے، حنفی عالم علماء میں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر حقانی کے نام سے معروف ہے، میرا خیال ہے شاید ہوگی لائبریری میں۔ اس میں انہوں نے جو بر صغیر کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ لوگوں نے خاص طور پر سید احمد، جن کو سر سید کہتے ہیں، سید احمد جو علی گڑھ کے بانی تھے اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے مؤسس تھے، اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی مسلمانوں کے اندر تعلیم کی، اور مسلمان امت کو جدید علوم سے واقف کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ تو انہوں نے اسلام کے لیے بھی کام کیا اپنے خیال میں، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں غلط فکر جو ہے وہ رواج پا گیا، اور وہ یہی تھا کہ جدیدیت کو انہوں نے فروغ دیا، اور وہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان کے متعلق ایک ایسا یعنی کمزور فکر اور سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ جو چیز اس جدید فکر کے خلاف ہے یا تو اس کا انکار کر دو یا پھر اس کی ایسی تعویل کر دو کہ جس کی وجہ سے یہ جو جدید فکر ہے نا یہ ہمارے لیے مقدم ہے اور معتبر ہے، اور باقی جو چیز اس کے ساتھ میل جوڑ نہیں رکھتی تو اس کو ہم یا تو کہیں کہ اسلام ہی نہیں ہے، انکار کر دیں اس کا، یا پھر اس کی ایسی تعویل کر دیں توڑ مروڑ کے کہ جو اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ جو فکر سر سید اور ان کے رفقا سے شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے عقائد بھی ان کے غلط، جس کو نیچریت کہتے ہیں، نیچریت کی تحریک، اس کا ازالہ کرنے کے لیے پھر علماء کھڑے ہوئے۔ ان میں سے یہ مولانا عبدالحق حقانی بھی ہیں۔ انہوں نے پھر قرآن مجید کی تفسیر کی، جس تفسیر کے اندر سید احمد کی تفسیر التفسیرات الاحمدیہ کے نام سے، تفسیرات الاحمدیہ کے نام سے انہوں نے تفسیرات الاحمدیہ تو میرا خیال ہے اس کی ملا جیون کی ہے جو احکام القرآن کے بارے میں ہے، اس کا نام انہوں نے شاید کوئی تفسیر احمدیہ کو اس طرح کا ہی نام رکھا تھا۔ سید احمد نے قرآن کی تفسیر لکھی، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح ایک اور عالم تھے، وہ فکر کے اعتبار سے تو سید نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے اور وہ غیر مقلد تھے، لیکن وہ صحیح سلفی فکر رکھنے والے نہیں تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ اردو کے بڑے ادیب ہیں، اور اخلاقیات کے متعلق، اصلاح معاشرت کے متعلق انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، توبۃ النصوح اور بنات الناش، اور اس طرح کیا مرآۃ العروس لکھی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اردو کے تو بڑے ادیب تھے یہ، اور قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا اور اس کے اوپر حواشی بھی لکھے، لیکن اس کے اندر کچھ اسی جدیدیت کا اور سید احمد کے فکر کا اثر تھا۔ تو یہ مولانا عبدالحق حقانی نے اس کا بھی رد کیا اور سید احمد کا بھی رد کیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حضرات کے یہ جو سید احمد اور ڈپٹی نذیر احمد اور اس مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ قرآن کے متعلق لکھا اس کی تردید کرتے ہیں، خاص طور پر تفسیر ثنائی کے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اس کے اوپر جو ہے گرفت ہے، اور جہاں کہیں کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو وہ کہیں نام لے کر اور کہیں نام لیے بغیر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو مولانا عبدالحق حقانی ان کی تفسیر، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر، اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، اس کے اندر بھی انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا، اور وہ بھی تفسیری ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر
تفسیری حواشی بھی لکھے بیان القرآن کے نام سے، اور طلبۃ العلم کے لیے اس کے اندر کافی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کے بہت سارے اشکالات جو ہیں انہوں نے عالمانہ طریقے سے حل کیے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ہے اعتماد کرتے ہیں روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جو قرآن مجید کی موسوعاتی تفسیریں ہیں نا، یعنی جن تفسیروں کے اندر قرآنی علوم کو بہت جامعیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا ہے اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا ہے، ان میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب اور تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن مجید کے اعراب، قراءات، احکام اور تفسیر کے حوالے سے بہت جامع تفسیر ہے، اور اسی طرح یہ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگرچہ اس میں کچھ تصوف کا بھی رنگ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی یہ رنگ ہے، ان کے اندر بھی تصوف کا کافی رجحان ہے، اور وہ تصوف کے اندر انہوں نے تجدیدی قسم کا کام کیا ہے، یعنی جو تصوف کی حقیقت ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے جو ایسے مسائل ہیں جن کے اندر اشکال تھا اور الجھاؤ تھا انہیں کافی سلجھانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ساری چیزوں سے اتفاق تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا کام بہت وسیع بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے، بہت زیادہ کام ہے ان کا۔ تو ان کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، وہ بھی طلبۃ العلم کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ تفسیر عثمانی اور تفسیر بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تفسیر حقانی، یہ انفی علماء کا کام ہے، اور تفسیر احسن التفاسیر، تفسیر وحیدی اور ترجمان القرآن اور تفسیر ثنائی، یہ ہمارے اہل حدیث علماء کا کام ہے، اور اس کے بعد پھر آگے علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ تو ایک مکتب فکر تو وہ تھا سید احمد کے متاثرین کا جو انکار سنت کی طرف چلا گیا، اور ان میں ان کی تفسیر سید احمد کی تفسیر، اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھنی شروع کی اور انہوں نے سنت کا انکار کر دیا، اور اصل یہ سلسلہ وہیں سے چلا تھا۔ ان میں عبداللہ چکڑالوی، مستری احمد دین امرتسری، اور ایک اسی طرح کا اور نام ہے علامہ نیاز فتح پوری، علامہ تمنا عمادی، اسی طرح محمد چراغ دہلوی، یہ کافی سارے اس مکتب فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے کام کیا ہے، اور پھر اس سارے کام کو جمع کر لیا ہے اور اکٹھا کر لیا ہے غلام احمد پرویز نے۔ غلام احمد پرویز نے پھر قرآن مجید کے حوالے سے لغات القرآن، مفہوم القرآن، مطالب القرآن، بہت چیزیں جمع کر دی ہیں، اور جتنا یہ متفرق فکری سرمایہ تھا اس سارے کو بڑی اچھی زبان کے ساتھ مرتب کر کے جمع کر کے بہت زیادہ اس کو فروغ دیا ہے اور بہت زیادہ اس کو پھیلایا ہے۔ اور پھر آگے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی تک چل رہا ہے، اور ایک مکتب فکر اور بھی سید احمد کے متاثرین کا وجود میں آیا، اور یہ مکتب فکر ہے علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ سید احمد کے متاثرین میں سے تھے، جدید تعلیم انہوں نے حاصل کی، قدیم تعلیم بھی حاصل کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں استاذ بھی تھے، اور انگریزی زبان، عربی زبان، عبرانی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، ان زبانوں کے اوپر بڑی ان کی جو ہے نا مضبوط گرفت اور مہارت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کر کے ایک ایسا جو ہے نا راستہ نکالا جس کے اندر نظم قرآن کو اصل اساس قرار دیا،
قرآن فہمی کے لیے کہ قرآن مجید کا جو نظم اور ارتباط اور سیاق ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، اور اس کو پھر انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ دوسری چیزوں کو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو سلف کے معنی کو بھی وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے، احادیث کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن نظم قرآن پر زیادہ ترکیز کرنے سے انہوں نے جس فکر کو مضبوط کیا اور اس فکر کی انہوں نے اشاعت کی، وہ ان کی متفرق تحریروں کے اندر، اور قرآن مجید کی بعض صورتوں کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، مولانا امین حسن اصلاحی جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، مجموعہ تفاسیر فرائی کے نام سے اردو ترجمہ ہے، اور وہ تفسیر کا کام جو ہے وہ جو تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں عربی میں انہوں نے کام شروع کیا تھا، تو وہ بھی چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری تفسیریں نہیں ہیں، کچھ پچھلی صورتیں ہیں اور کچھ انہوں نے کام کیا تھا پہلی صورتوں کا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کام شروع کیا، اصول تفسیر پر بھی لکھا، لغات القرآن پر بھی لکھا، عربی زبان اور بلاغت پر بھی لکھا۔ بہرحال انہوں نے ایک قرآنی فکر کا ایسا مکتب فکر قائم کر دیا جس کے اوپر پھر آگے جو ہے نا لوگوں نے غور و فکر شروع کر دیا، اور دائرہ حمیدیہ کے نام سے مدرسۃ الاصلاح دائرہ حمیدیہ یہ انہوں نے قائم کیا تھا اعظم گڑھ میں، جہاں وہ علمی کام بھی کرتے تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ آ کر استفادہ بھی کرتے تھے، اور پھر بعد میں وہ بہت سارے لوگ ان کے جو ہے نا فیض یافتہ ہیں، ان میں سے مولانا امین حسن اصلاحی بھی تھے، اور اسی طرح مولانا بدر الدین اصلاحی، اور اسی طرح اور بھی کئی اصلاحی علماء جو ہیں، امانت اللہ اصلاحی، اور اس طرح کے کئی اہل علم موجود ہیں جنہوں نے واقعتاً قرآن مجید کے اوپر بڑا قابل قدر کام کیا ہے، اور ان کے شاگردوں میں مولانا امین حسن اصلاحی کی مکمل تفسیر ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ نظم قرآن کو یہ اساس قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ لغت کے ساتھ کہتے ہیں کہ متعین کرنا چاہیے، اور جو صحابہ اور تابعین کے معنی ہیں ان کے اوپر یہ اتنا اعتماد نہیں کرتے۔ تو حالانکہ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات کے ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے۔ تو تعلیم کے اندر جو چیز آتی ہے، تلاوت تو پہلے ہو چکی، تو تعلیم جو دی گئی ہے اس تعلیم کے اندر وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبیین کی ہے، تعلیم فرمائی ہے اور تبیین فرمائی ہے، اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک، ایسے ہی ہے نا، واتبع ما یوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اور ان اتبعوا الا ما یوحی الی، عمل بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل، آپ کا بیان، جو قرآن مجید کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے حدیث کے اندر، اور صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہوں نے جو کچھ قرآن سے سمجھا اس چیز کو نظر انداز کر دے آدمی تو پھر تو آدمی بھٹکے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے، مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے کام، وہ جو ہے نا جب انسان راہ سے ہٹتا ہے تو جو پہلا آدمی ہوتا ہے اس کا زاویہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اور جو آگے والا ہوتا ہے اس کا زاویہ اور بڑھ جاتا ہے، اور آگے والے کا اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر بالکل ہی جو ہے نا رخ اور ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو غامدی صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو اسی مدرسے کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مکتب فکر کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ میں وابستہ ہوں، اور میں نے مودودی صاحب سے اور اصلاحی صاحب سے اور مولانا فرائی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر جدیدیت کا ایسا غلبہ ہوا ہے کہ ان کے فتاویٰ اور ان کی فکر اور ان کے جوابات سے وہ تدین جو ہے نا
لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا جو دین کی اصل روح ہے۔ دین کی اصل روح جو ہے نا وہ فرما برداری ہوتی ہے، اور دین کی اصل روح جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی تعظیم ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعظیم یہ ایک بڑی نکتے کی چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم، اس کی اتنی اہمیت اور عظمت ہو کہ اللہ کا حکم آ گیا، پھر انسان بس کہے کہ اب میں نے استسلام کرنا ہے، میں نے اس کا اذعان اور اس کے لیے قنوت اور اس کے لیے استسلام، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اخبات، عاجزی، کیوں، کیسے، ایسے ایسے ایسے، یہ جو انسان کی فکر ہے نا یہ اسلامیت کے خلاف ہے۔ دین جو ہے یہ لوگوں کے اندر جذبہ اسلامیت پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کا مزاج ایسا بن جائے کہ جو چیز اس کو اچھی لگے، اس کی عقل کو اچھی لگے، یا اس کی ہوا کو اچھی لگے، یا اس کے مزاج کو اچھی لگے، وہ مان لے، اور جو چیز نہیں ہے تو اس کو انسان تعویل کرنا شروع کر دے، تو یہ تو پھر اسلامیت نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اسلام الوجه، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان يسلم قلبك للہ وان تسلم وجهك للہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا دل بھی مسلم ہو اور انسان کا وجہ بھی مسلم ہو، تو وجہ بھی مسلم ہو انسان کا، اس کے اندر انسان کی پوری شخصیت آ جاتی ہے، سوچ، نظر، سننا، بولنا، چہرے کی وضاحت، یہ ساری اسلامیت کا مظہر ہو، تو وجہ کے اندر انسان کی پوری شخصیت آتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اب ایک طبقہ جو ہے وہ ان کو اسلام کا سب سے بڑا ترجمان قرار دیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کی ترجمانی سے اسلامیت لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیزیں جو ہیں نا وہ لوگوں کے اندر زیادہ جڑ پکڑتی ہیں جن کے اندر انحلال ہے، یعنی دینی حدود و قیود سے آزادی ہے، دینی حدود و قیود سے آزادی ہے۔ تو یہ سارا مکتب فکر جو ہے ہمارے سامنے، مکاتب فکر ہمارے سامنے ہیں، ان سے باخبر بھی ہونا ہے آپ نے، اور ان کے بارے میں آپ کو کمزوریاں ہیں ان سے آگاہ بھی رہنا ہے اور استفادہ بھی کرنا ہے، اور پرحذر بھی ہونا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے متصل نہیں ہونا۔ آپ کے پاس قوت مناعت ہونی چاہیے اور تحسن ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سلف کے طریقے کے ساتھ جوڑے رکھے، اور صحابہ اور تابعین اور قرون الخیر اور علیکم بالجماع، وہ جماعت ما انا علیہ واصحابی، اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے رکھے، تو پھر انشاءاللہ العزیز انسان جو ہے وہ راہ راست پر رہتا ہے اور بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے۔